رجوع ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وہ ابھی یہ فرمائی کہ نانا اپنی چھوٹی سی نابالغہ نواسی کو تحفہ دے کر واپس دے سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں لے سکتا ہے، کیونکہ یہ ذی رحم محرم ہے. تو ذی رحم محرم یعنی وہ کون کون ہے یہ بھی سن لیں. جیسے کہ نانی ہے، نانا ہے، ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، دادا دادی، چچا پھوپھی، یہ ذی رحم محرم کہلاتے ہیں. تو یہ سب جو ہیں ان میں سے جو بھی نابالغ کو تحفہ دیں گے تو اب یہ واپس نہیں لے سکیں گے. پھر ان کے اصول و فرع بھی ہیں. تو یہ موٹے موٹے رشتہ دار میں نے آپ کو بتا دیے. اب یہ کہ جیسے چچی نے دی تو چچی ذی رحم محرم نہیں کہلائے گی، تو وہ لے سکے گی کہ وہ اجنبی ہے. تو باپا یہ ابھی جو آپ مسائل بیان کر رہے ہیں، یہ آگے سوالات ہیں، لیکن ایک ذہن میں ایک سوال ابھر رہا ہے کہ آپ یہ جو اتنی تفصیلات بتا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی بعض میسیجز بھی آ رہے ہیں، اور ان مسائل کو سن کر کئی ذہنوں میں سوالات بھی پیدا ہوں گے، جو یقیناً ایک مدنی مذاکرے میں ان تمام سوالات اور اس کے جوابات کا احاطہ کرنا، اس کو گھیر لینا بہت مشکل ترین ہے. جی. اور یہ سوالات کے ذریعے تو اب ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات کے متعلق آپ کچھ بیان کریں. جب ماں باپ کے ذہنوں میں بالغ اور نابالغ کے حوالے سے جو سوالات اٹھیں گے تو اس کا کیا آپ جواب ارشاد فرمائیں گے؟ جی، یعنی کہ ذہن میں سوالات اٹھیں گے. اب ظاہر ہے کہ اب اتنے سوالات اب ذہن میں اٹھ رہے ہوں گے، اب یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، ہم نے یہ کر لیا ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ ان تمام چیزوں کے متعلق آپ کیا جوابات دیں گے؟ جب سوالات آئیں گے تب پتہ چلے کیا سوال ہو گیا، کیا سوال ہوا، کیا ہو گیا ہے. تو وہ تو آتا ہوگا تو دیں گے جواب، ورنہ معافی مانگ لیں گے. ہر سوال کا جواب دینا مجھ پر کو واجب تو نہیں. علماء سے رجوع کریں، رابطہ کر لیا جائے. مفتیان کرام سے پوچھیں، اپنا دارالفتہ اہل سنت موجود ہے، اس سے رجوع کریں. 25 گھنٹے اپنی تو سروس ہے نا، سوال جواب کی رات دن سروس ہے ماشاءاللہ. ٹیلی فون کے ذریعے، ان سے رجوع کریں. بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے دارالفتہ کو آپ لیٹر وغیرہ بھیج دیں تو آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا، ہبہ کے معاملے میں نابالغ کے ولی سے کون مراد ہے؟ ہبہ کے معاملے میں نابالغ کے ولی میننگ گارڈین، سرپرست اپنے اردو میں بولتے ہیں، عربی میں ولی بولتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے ولی اللہ، بزرگ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو ولی ہوتے ہیں، وہ ولی مشہور تو معنی یہی ہے، لیکن ولی کے بہت سارے معنی ہیں. ان میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ سرپرست یا گارڈین، یہ ولی بولتے ہیں اس کو. بارِ شریعت حصہ 14 میں نابالغ کو کسی اجنبی نے، یعنی ذی رحم محرم نہیں ہے جو، اس نے کوئی چیز ہبہ کی، یعنی تحفے میں دی، یہ تحفہ اس وقت تمام یعنی کمپلیٹ ہوگا، پورا ہوگا کہ ولی یعنی سرپرست اس پر قبضہ کر لے. اس مقام پر ولی سے مراد یہ 4 شخص ہیں. نمبر 1 باپ، پھر نمبر 2 اس کا وصی، پھر نمبر 3 دادا، پھر نمبر 4 اس کا وصی. وصی یہ 7 سے، وصی جس کو وصیت کی گئی، جس کو دیکھ بھال کے لیے مقرر کیا، تو وہ اس کا وصی. اس صورت میں یہ ضرورت نہیں کہ نابالغ ولی کی پرورش میں ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ان 4 کی موجودگی میں کوئی شخص اس تحفے پر قبضہ نہیں کر سکتا، چاہے اس قابض کی عیال یعنی پرورش میں وہ نابالغ ہو یا نہ ہو، اور وہ قابض ذو رحم محرم یعنی ایسا رشتہ دار جس سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو یا اجنبی ہو. موجودگی
سے مراد یہ ہے کہ وہ حاضر ہوں، اور اگر غائب ہو اور غیبت یعنی غیر موجودگی بھی منقطعہ یعنی ایسی منقطع ہو کہ اس سے رابطہ ہی نہ ہو، تو اس کے بعد جس کا مرتبہ ہے وہ قبضہ کرے۔ ان چاروں میں سے کوئی نہ ہو تو چچا وغیرہ جس کی عیال یعنی پرورش میں نابالغ ہو وہ قبضہ کرے۔ ماں یا اجنبی کی پرورش میں ہو تو یہ قبضہ کریں گے۔ اگر وہ بچہ لقیط ہے یعنی کہیں پڑا ہوا ملا ہے، اس کے لیے کوئی چیز ہبہ کی گئی تو ملتقط یعنی اس بچے کو اٹھا لانے والا قبضہ کرے۔ تو یہ ہے بہت یعنی کہ آپ کو لگتا ہوگا پیچیدہ ہے۔ اب دیکھو نا، جو دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ کیسی پیچیدہ گتھیاں سلجھاتے ہیں، ڈاکٹر کیسے کیسے امراض کی وہ تشخیص کرتے ہیں اور اس کو مطلب یعنی کہ ریسرچ کرتے ہیں، اس کے لیے بڑی بڑی چوپڑیاں بڑے بڑے وہ بک لیتے ہیں اور اس میں سے نکالتے ہیں۔ اس طرح سائنسدان کتنا دماغ کی دہی کرتا ہے تو پھر کہیں جا کر نتیجے پر پہنچتا ہے تو ٹھک کر کے دوسرا سائنسدان اس کا رد کر دیتا ہے۔ تو دنیاوی علوم حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ 10 سال تک بچہ مطلب یعنی کہ دھکے کھاتا ہے اور پھر ٹیوٹر ہوتا ہے، پھر ٹیوشن بھی لیتا ہے اور استاد کی ماریں کھاتا ہے، پھر جا کر میٹرک کی سند آتی ہے، تھوڑا وہ بیچارہ تھوڑا بہت بولنا سیکھتا ہے، انگلش میں اردو میں تھوڑا بہت لکھنا سیکھتا ہے۔ تو اب یہ علم دین ہے۔ آپ بولو کہ ایک ہی نشست میں اور ایک ہی لمحے میں اور میں مائک پر بولوں اور ہم سب کو پورا پورا سمجھ آ جائے اور اس کی دیگر جو شقیں ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہو جائیں تو یہ ناممکن ہے۔ تو اس کے لیے بہت جد و جہد کرنی پڑے گی، بہت آپ کو کوششیں کرنی پڑے گی، مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کرنے پڑیں گے تاکہ آپ کا دماغ کھلے، آپ کو مطالعے کا شوق ہوگا، علماء سے روابط ہوں گے تو پوچھ پوچھ کر پڑھ پڑھ کر سن کر آپ سیکھیں گے تو تب کہیں جا کر یہ مسائل سمجھ میں آئیں گے۔ ایک دم سے ہر مسئلہ ہر حکم شرعی سمجھ میں آئے یہ ضروری نہیں ہے، تو اس لیے اس کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ تو بہرحال 4 قسم کے شخص مراد ہیں ولی سے، یہ 4 شخص ہیں: باپ، پھر اس کا وصی، پھر دادا، پھر اس کا وصی۔ اور وصی ہو جس کی دیکھ بھال میں وہ بچہ ہے۔ یہ ہبہ کے لیے 4 سرپرست، 4 طرح کی سرپرست ہیں۔ یہ چاروں نہ ہوں اور ان کے بعد یہ صورت بنتی ہے جب تو چچا کی باری آئے گی، چچا وغیرہ جس کی پرورش میں یہ ہو۔ ماں کا نمبر بہت بعد میں آتا، پھر ماں کا نمبر بھی آئے گا۔ تو ماں یا اجنبی کی پرورش میں ہو، یعنی کہ جو زیر محرم نہیں ہے، ماں تو زیر محرم ہے لیکن جو زیر رحم محرم نہیں ہے، اگر وہ اجنبی ہے تو اس کی پرورش میں ہو تو وہ قبضہ کریں گے اس پر، تب یہ ہبہ مکمل ہوگا۔ تو اس لیے اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا۔ بہار شریعت کا 14واں حصہ، اس میں ہبہ کا پورا چیپٹر ہے۔ پھر اس کی دوسرے حصے بھی ہے کہ ہبہ کب، یعنی کہ واپس لینے کا بھی بیان ہے اور ہبہ کرنے کا بیان۔ تو اس طرح آپ انشاءاللہ کو مطالعہ کریں گے، لغت سے الفاظ کے مشکل معنی یا علماء سے ویسے جو بھی سوالات آپ کو بنتے ہیں نا، دارالفتاء اہل سنت سے آپ رجوع کریں اور ان سے معلومات کریں، اللہ کرے گا تو وہ آپ کو سمجھائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باپا یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر اپنی راضی خوشی سے نابالغ نے کوئی چیز کسی کو تحفے میں دی تو یہ چیز جو اپنی راضی خوشی سے دے رہے ہیں اس کے لیے لینا جائز ہے؟ جی نہیں، اصل نابالغ جو ہے نا وہ تحفہ اپنی جو چیز ہے اس کو دے ہی نہیں سکتا نا کسی کو، تو اس لیے وہ راضی خوشی سے دے یا رو رو کر دے، وہ لینا ہی نہیں ہے، دے ہی نہیں سکتا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
پجانی